السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان آج یعنی جمعرات کی صبح ویکسین کی دوسری خوراک لی۔ وزیراعظم نے خود ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں نے آج دہلی ایمز میں ویکسین کی دوسری خوراک لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پی ایم مودی نے اہل لوگوں سے ویکسین کی خوراک لینے کی اپیل کی اور کہا کہ وائرس کو شکست دینے کے لیے ویکسین ایک ہی ہتھیار ہے۔ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک وزیراعظم نریندر مودی کو پڈوچیری کی سسٹر پی نیویدا نے دی ہے۔ پنجاب کی نرس نیشا شرما ان کے ساتھ موجود تھی۔ مہاراشٹر اور دیگر غیر بی جے پی ریاستوں میں کورونا ویکسین کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے بعد ان ریاستوں میں ٹیکہ اندازی کی مہم روک دی گئی ہے۔ ان اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مرکز نے وضاحت کی کہ ویکسین کی کوئی قلت نہیں ہے۔ مہاراشٹر، پنجاب، دہلی اور دیگر ریاستوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ اہلیت رکھنے والے شہریوں کو ٹیکہ دینے کا نشانہ مکمل کیا جائے۔ قبل ازیں مہاراشٹر کے وزیر صحت راجیش نے کہا کہ ریاست میں ویکسین کی قلت پیدا ہونے سے ٹیکہ اندازی کی مہم روک دی گئی ہے۔ مہاراشٹر کو صرف 14 لاکھ خوراک دیے گئے ہیں، جو صرف 3 دن کے لیے کافی ہے۔ کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ کورونا سے لڑنے کے سلسلے میں حکومت منصوبہ بند طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور وبا کی یہ لہر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے کب سونامی بن جائے گی اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کانگریس ترجمان پون کھیڑا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پچھلے سال جب کورونا پھیل رہا تھا تو حکومت تب بھی اسے روکنے میں ناکام ہی رہی اور یہ کہتے ہوئے بچنے کی کوشش کرتی رہی کہ پہلی بار بیماری آئی ہے، اس لیے حالات سے نمٹنے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن اس بار جب ملک کورونا کی دوسری لہر کی زد میں ہے پھر غلطیاں دہرائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ اور ترنمول کانگریس سربراہ ممتا بنرجی کو ہگلی میں انتخابی مہم کے دوران فرقے وارانہ بنیادوں پر ووٹر سے اپیل کرنے کے لیے نوٹس جاری کی ہے۔ انہیں اگلے 48 گھنٹوں میں نوٹس کا جواب دینا ہوگا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انتخابی پینل کو بی جے پی کے ایک وفد سے یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ ممتا بنرجی نے مسلم ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ووٹ تقسیم نہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایسا پایا گیا ہے کہ ان کی تقریر قانون عوامی نمائندگی اور انتخاباتی ضابطہ اخلاق کی شقوں کی خلاف ورزی ہے۔ بالی ووڈ میں ممتاز مقام حاصل کرنے والے کشمیر کی اداکارہ زائرہ وسیم کی طرح ایک اور مشہور شخصیت نے تفریحی دنیا سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ ان کا نام ہے ثاقب خان، جو روڈیز ریولیوشن پروگرام سے شہرت کی بنیادوں پر پہنچ گئے تھے۔ انسٹاگرام پر پیغام جاری کرتے ہوئے ثاقب خان نے اپنے مداحوں کو اطلاع دی کہ اب وہ آئندہ ماڈلنگ یا اداکاری کے کسی بھی پروجیکٹ پر کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی عقائد کی بنیاد پر وہ اس تفریحی دنیا کو ترک کر رہے ہیں۔ کشمیری نژاد اداکار نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے انسٹاگرام پر طویل مکتوب جاری کیا ہے۔ ثاقب خان نے کہا کہ بالی ووڈ میں کام نہ ہونے سے وہ علیحدگی اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہیں بہترین پیشکش کی جا چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے منصوبے ان کے لیے بالکل علیحدہ ہے۔ ریلائنس انڈسٹری کے صدر نشین مکیش امبانی ہندوستان کے 10 بڑے رئیسوں کی فوربس لسٹ میں سر فہرست آئے ہیں۔ ان کے پاس 84.5 بلین امریکی ڈالر کی دولت ہے۔ ان کے بعد اڈانی گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی کا نمبر ہے، جن کے پاس 50.5 بلین امریکی ڈالر کی دولت ہے۔ تیسرے امیر کبیر ہندوستانی SCH کے بانی شیو ناڈر ہے، جو 23 بلین امریکی ڈالر کے مالک ہیں۔ گستاخ بنگلہ دیشی رائٹر تسلیمہ نسرین نے انگلینڈ کے آل راؤنڈر معین علی کے تعلق سے ایک غیر ضروری اور مذموم ریمارک کرتے ہوئے غیظ و غضب مول لیا ہے۔ تسلیمہ نے ٹویٹ کیا کہ اگر معین علی کرکٹ میں نہیں ہوتے تو وہ داعش میں شامل ہونے کے لیے شام جاتے تھے۔ ان کے اس ریمارک پر کئی بین الاقوامی کرکٹرز اور معین علی کے ساتھی کھلاڑیوں نے تنقید کی اور معین علی سے یگانگت کا اظہار کیا۔ بعد میں بنگلہ دیشی مصنفہ نے اپنے ٹویٹ پر سخت ردعمل کو دیکھتے ہوئے وضاحت کی کوشش کی کہ اس نے ادعا کیا کہ معین علی کے تعلق سے ان کا ٹویٹ طنزیہ نوعیت کا تھا۔ اس نے لکھا کہ نفرت کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ معین علی کے بارے میں میرا ٹویٹ طنزیہ تھا، لیکن انہوں نے میری اہانت کے لیے اسے ایک مسئلہ بنا دیا، کیونکہ میں مسلم معاشرے کو سیکولر بنانا چاہتی ہوں اور اسلامی بنیاد پرستی کی مخالفت کرتی ہوں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جنوبی بنگال کے 3 اضلاع میں آج کئی روڈ شوز سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے رائے دہندوں سے وعدہ کیا کہ اگر ریاست میں بی جے پی کو واضح اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو تیز رفتاری کے ساتھ صنعتیں قائم کی جائے گی۔ امت شاہ نے پیش قیاسی کی کہ بی جے پی کو اب تک منعقدہ 3 مرحلوں کے انتخابات میں 63 تا 68 نشستیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ہاوڑہ میں روڈ شو کے دوران انہوں نے کہا کہ ممتا بنرجی بہت بڑی لیڈر ہیں، لہٰذا ان کی شکست بھی بڑے پیمانے پر ہوگی۔ بی جے پی کو اقتدار حاصل ہونے پر مغربی بنگال میں سیاسی تشدد اور غنڈہ گردی ختم کر دی جائے گی۔ انمول امبانی نے لاک ڈاؤن کے نئے دور پر تنقید کی ہے اور کہا کہ یہ کسی پر کنٹرول کی کوشش ہے۔
ریلائنس کیپٹل کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر 29 سالہ انمول نے سلسلہ وار ٹویٹس میں لاک ڈاؤن پر سوال اٹھائے اور کہا کہ ان تحدیدات کی وجہ سے دولت منتقل ہو رہی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ صحت کے تعلق سے نہیں بلکہ کنٹرول کے تعلق سے ہے، یعنی آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنا ہے۔ پروفیشنل اداکار اپنی فلموں کی شوٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروفیشنل کرکٹر رات دیر گئے بھی کھیل سکتے ہیں۔ پروفیشنل سیاستداں اپنی ریلیاں جاری رکھ سکتے ہیں اور عوام میں گھل مل سکتے ہیں، لیکن آپ کا کاروبار یا کام لازمی نہیں ہے۔ انمول امبانی نے یہ بھی کہا کہ لاک ڈاؤنز نے عدم مساوات کو بڑھاوا دیا ہے۔ مثال کے طور پر اینٹ اور سیمنٹ سے بنے اسٹور بند کر دیے جانے کا فائدہ ڈیجیٹل اور ای کامرس کمپنیوں کو ملتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ عام آدمی کا نقصان امیر ترین لوگوں کا فائدہ ہے۔ لاک ڈاؤنز دولت کی اس منتقلی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں اس نے کہا کہ یہ لاک ڈاؤنز کبھی بھی صحت کے تعلق سے نہیں رہے۔ صحت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارا سماج اور معیشت، خاطی مزدور، خود روزگار تا چھوٹے ریسٹوران، ڈھابے، فیشن اور کلوتھ اسٹور سب کی کمر ٹوٹ گئی۔ جم، اسپورٹس کمپلیکس، کھیل کے میدان وغیرہ بند کر دیے جانے سے ہماری صحت پوری طرح برباد ہو گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ 19 اپریل سے امریکہ کی تمام بالغ آبادی یعنی 16 برس سے زائد عمر کے تمام افراد کورونا وائرس کے خلاف تحفظ فراہم کرنے والی ویکسین حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس سے پہلے اس ہدف کے لیے 1 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ جو بائیڈن نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ میں 19 اپریل سے 90% بالغ آبادی کو ویکسین مل سکے گی۔ تاہم ویکسین کی پیداوار میں اضافے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب مکمل 100% بالغ آبادی اس تاریخ سے ویکسین حاصل کر سکیں گے۔ حرمین شریفین کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارہ حرمین پریسیڈنسی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ سعودی حکومت کی ہدایت پر ماہ سیام کے دوران مسجد حرم میں نمازیوں کی روزانہ تعداد 1 لاکھ اور معتمرین کی 50,000 تک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حرمین پریسیڈنسی کا کہنا ہے کہ مسجد حرم میں نماز اور عمرے کے لیے داخل ہونے والے تمام افراد کو ایپ کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کرانا ہوگی اور کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینا یا پہلی خوراک لینے 14 دن گزر جانے کی تصدیق کرانا ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ایٹلا راجندرن نے کہا کہ ریاست میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے یا نائٹ کرفیو لگانے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ شہر حیدرآباد میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس سے عوام کو ہرگز خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی میں 85% عوام میں علامتیں نہیں تھیں، اس مرتبہ 95% علامتیں نظر نہیں آ رہی ہے اور اموات کی شرح بھی کم ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایٹلا راجندرن نے کہا کہ ماضی میں RT-PCR ٹیسٹ کرنے کے لیے رپورٹ وصول ہونے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن فی الحال دیہی علاقوں کے پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں ریپڈ ٹیسٹوں کو دستیاب رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے نتائج فوری برآمد ہو رہے ہیں۔ کووڈ پازیٹیو مثبت نتیجہ برآمد ہونے کے بعد متاثرین میں علامتیں نظر نہ آنے پر کورونا کٹ فراہم کرتے ہوئے ہوم آئسولیشن کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ان کی حکومت صحت عامہ کی برقراری کو اولین ترجیح دیتی ہے اور ترقیاتی اسکیمات کے ساتھ ساتھ عوام کی صحت کی حفاظت کے لیے علاج کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے کئی قدم اٹھائے گئے۔ چیف منسٹر نے عالمی یوم صحت کے موقع پر کہا کہ تلنگانہ میں کامیابی کے ساتھ کئی اسکیمات پر عمل آوری کے ذریعے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کو مستحکم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے بستی دواخانوں کے قیام کے ذریعے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں طبی خدمات کو بہتر بنایا۔ تلنگانہ تیلگو دیشم پارٹی کے واحد رکن اسمبلی ایم ناگیشور راؤ تیلگو دیشم سے مستعفی ہو کر TRS میں شامل ہو گئے اور اسپیکر اسمبلی پوچارام سرینیواس سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ تیلگو دیشم لیجسلیٹو پارٹی کو TRS میں ضم کرنے کا مکتوب حوالے کیا۔ اسمبلی کے سیکریٹری نرسمہاچاری نے سرکاری طور پر بلیٹن جاری کرتے ہوئے تلنگانہ تیلگو دیشم پارٹی کو TRS میں ضم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد تلنگانہ اسمبلی سے تیلگو دیشم کی نمائندگی ختم ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے پس منظر میں بورڈ امتحانات کے بارے میں طلباء اور سرپرستوں میں الجھن پائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ پریکٹیکل امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ایسے مجوزہ بورڈ امتحانات کے بارے میں طلباء اور سرپرستوں، ٹیچرز اور اسکول انتظامیہ میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ بورڈ امتحانات کو ملتوی کیا جائے گا یا پھر وہ مقررہ شیڈیول کے مطابق منعقد کیے جائیں گے، اس بارے میں حکومت کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ طلباء اور سرپرستوں کو اس بات کی فکر ہے کہ مقررہ شیڈول کے مطابق بورڈ امتحانات کے انعقاد کی صورت میں کلاسز کے بغیر طلباء کا مظاہرہ کیسے بہتر ہوگا۔ طلباء نے صرف آن لائن کلاسز میں حصہ لیا ہے۔ ریاستی حکومت نے اسکولوں کے آغاز کے سلسلے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اور کورونا کیسز کی تعداد کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کشادگی ممکن دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد کے ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے دونوں مساجد کے خطیب ائمہ اور مؤذنین سمیت ملازمین کو آؤٹ سورسنگ اسٹاف قرار دینے کے فیصلے کی سختی سے مذمت کی۔ محمد علی شبیر نے اس فیصلے سے فوری دستبرداری کا مطالبہ کیا۔
دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کی بیشتر مساجد میں جائے نماز اٹھا دینے کے علاوہ طہارت خانوں اور وضو خانوں کو مخفل کیا جانے لگا ہے۔ مسجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں کی جانب سے مصلیوں سے اپیل کی جانے لگی ہے کہ وہ مسجد میں اپنے گھروں سے وضو بنا کر مساجد کو پہنچے اور اپنی جائے نماز ساتھ لائیں۔ علاوہ ازیں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور بچوں کے علاوہ وہ لوگ مسجد آنے سے گریز کریں جو سردی، زکام اور بخار یا دیگر کسی علامت میں مبتلا ہیں۔ شہر کی کئی سرکردہ مساجد کے علاوہ محلہ واری سطح پر انتظامی کمیٹیوں کی جانب سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہر حیدرآباد میں کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور موجودہ صورتحال میں مزید کسی طرح کی کوئی نئی پابندیاں عائد نہ کی جائے۔ اسی لیے کمیٹیوں کی جانب سے اپنے طور پر رضاکارانہ کورونا وائرس کے پھیلنے کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے حسین ساگر پر ٹریفک کے مسئلے کی مستقل یکسوئی کے لیے 6 لائن پر مبنی برج کی تعمیر کو منظوری دی ہے۔ میرٹ ہوٹل کے روبرو 6 لائن سڑک کے ساتھ یہ برج 25 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ حکومت نے حسین ساگر کی گیٹس کی تنصیب اور رانی گنج تا بدھا بھون بریجز کی تعمیر کے لیے مزید 41 کروڑ مختص کیے ہیں۔ محکمہ بلدی نظم و نسق نے 2020-21 کے مختصر مدتی منصوبے کے تحت 858 کروڑ کے کاموں کی انتظامی منظوری دی ہے۔ ان کاموں میں بریجز کی تعمیر، نالوں کی توسیع اور ری ماڈلنگ، تالابوں اور جھیلوں کا تحفظ شامل ہے۔